نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ ہمیں اسلام کو لے کر ہمارے ذہن میں شبہات کیوں پیدا ہو، اسلامی تعلیمات کو لے کر کہ ہمارے ذہن کے اندر شکوک و شبہات کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان قبر اور حشر دونوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور اس بات کو مانتے بھی ہیں۔ ہر مسلمان اس بات کو مانتا ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے اور ہم نے مرنا بھی ہے، اور اسی طریقے سے ہم مسلمان یہ بھی مانتے ہیں، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں میدان حشر میں جمع ہونا ہے، وہاں ہمارا حساب کتاب ہونا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جانتے تو ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن ہم سنجیدہ نہیں، ہم اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے حساب کتاب دینا ہے، ہم نے سوالات کے جواب دینے ہیں، ہم نے حشر کے میدان میں جمع ہونا ہے، وہاں حساب کتاب دینا ہے، لیکن ہم سنتے تو ہیں، لیکن ہم سنجیدگی سے اس بات کو نہیں لیتے۔ اور جب ہم اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، جب ہم ان چیز میں سنجیدہ نہیں ہیں، تو پھر جیسی سچی طلب ہمیں ہدایت کی ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر ہے نہیں۔ ہم ہدایت کو پانے کی، ہدایت حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ جیسی ہماری کوشش ہے دنیا کی دوسری چیزوں کو، جو دوسری اچیومنٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہم جو کوشش کرتے ہیں، رات دن محنت کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، لیکن دینی تعلیمات کو لے کر، دینی چیزوں کو لے کر اپنی شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے، ہدایت کے اسباب کو ڈھونڈنے کے لیے نہ ہم کوئی غور و فکر کرتے ہیں، نہ کوئی ریسرچ کرتے ہیں، نہ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، نہ ہم کسی سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم اسلامی تعلیمات کو لے کر شکوک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بات یہاں پر آئی کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، نہ ہم ہدایت پانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہمارے اندر ہدایت پانے کی سچی طلب ہے، اور نہ ہمیں ہدایت کے اسباب کا پتہ ہے کہ کون سے راستے کو پا کر، کون سے راستے کو سلیکٹ کر کے ہم ہدایت کے راستے پر چل سکتے ہیں اور ہم ہدایت پا سکتے ہیں۔ اب ہدایت کے جو راستے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ جس طریقے سے ہمیں یہ بات معلوم تھی کہ مرنے کے بعد ہمیں قبر میں جانا ہے، اور جس طرح ہمیں یہ بات معلوم تھی کہ مرنے کے بعد ہم نے حساب کتاب دینا ہے، اس کے بعد میدان حشر میں جانا ہے، اسی طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہماری ہدایت کے راستے، ہدایت کے اسباب، ہدایت کی باتیں، کس چیز کو ہم لے کر، کس چیز پر ہم عمل کر کے ہدایت پا سکتے ہیں، اس کا بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم اس کو بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے، مانتے اس کو بھی ہیں۔ پہلے نمبر پہ کیا آتے؟ قرآن مجید، جس کے اندر سارے مسائل کا حل، سارے سوالوں کا جواب، ہر ایک چیز کے اگر قرآن مجید کو کسی نے مضبوط پکڑ لیا تو پھر وہ تو سمجھو کامیاب ہو گیا، یہ ہمیں معلوم ہے۔ اس کے بعد بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ جاننا تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ اس کے بعد احادیث کو ہم مانتے تو ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، مانتے ہیں، لیکن ہم اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، یہ
اس حدیث کا ہماری زندگی میں ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ شریعت ہم سے کیا مطالبہ کرتی؟ قرآن مجید کی جو آیات ہیں جو ہم پر نازل ہوئی ہیں، یہ ہم سے کیا مطالبہ کرتی؟ ایسی تو کوئی فالتو چیز نازل نہیں ہوئی۔ قرآن مجید کی ہر ایک چیز، ایک ایک لفظ، ایک ایک اعراب کسی نہ کسی مطلب سے نازل ہوا۔ ہر کسی کے پیچھے ایک پس منظر ہے، شان نزول ہے، لیکن ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ جب ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے، ہمیں ہدایت کے اسباب کا پتہ ہے، اس کے بعد بھی ہم اس کو ماننے کی، جاننے کی کوشش نہیں کرتے، تو ہماری زندگی میں شکوک، شبہات، بے چینی ہوتی ہے۔ ہمیں کوئی بھی کسی کے خلاف کر دیتا ہے، کوئی کچھ آ کر کہتا ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں، کوئی کچھ آ کر کہتا ہے اس کو مان لیتے ہیں۔ اس کی مثال اگر ہم دنیا سے لیتے ہیں، اگر دنیا کے اندر کوئی شخص بیمار ہو جائے، کسی کو کوئی بیماری لگ جائے، تو ہم اس بیماری کو دور کرنے کے لیے، چاہے وہ بیماری چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، ہم ہر ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر، اسپیشلسٹ جو ہیں اس کے علاج کے لیے ہم اس کے پاس جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، جب تک وہ بیماری جڑ سے ختم نہ ہو جائے۔ جب تک وہ بیماری ختم نہ ہو جائے ہم علاج کرواتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے کیا اپنی روحانی بیماری کے علاج کروانے کی کوشش کری ہے؟ یہاں پر بھی آ کر وہی بات آتی ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اندر سے خوش نہیں ہیں، ہم اندر سے بے چین ہیں، ہماری زندگی پریشانی میں ہے، ہمارے اندر بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، لیکن ہم اس بے چینی کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم نے بے چینی کو دور کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے دیکھ لیے، مختلف راستے چن لیے۔ ہم مسلمانوں نے، غیروں کی بات نہیں ہو رہی، نان مسلمز کی بات نہیں ہو رہی، مسلمز نے، کسی نے کوئی سیریل لے لیا، کسی نے راتوں کو سانگ سن لیے، کسی نے کوئی سیریل دیکھ لیے، کسی نے کوئی ویب سیریز دیکھ لی، ہر کسی نے سکون حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستے چن لیے، لیکن جو اصل راستہ تھا ہدایت پانے کا وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ تو دنیا کے اندر جسم کی جو ظاہری بیماری ہے اس کو دور کرنے کے لیے تو ہم اچھے سے اچھے ڈاکٹرز کے پاس، اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، لیکن جو ہے یہ جو اصل بیماری ہے، روحانی بیماری، دل کا سکون، جس بیماری کی وجہ سے جسم بے چینی میں مبتلا ہے، ڈپریشن میں جا رہا ہے انسان، لیکن ہم اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اس سکون حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جس طریقے سے میں نے پچھلے کلپ کے اندر، بیان کے اندر یہ کہا تھا کہ ہر بیماری کا جڑ، ہر بیماری کی جو شروعات ہوتی ہے زیادہ تر وہ کیا ہوتی ہے؟ بد نظری سے، کہ جہاں انسان کی نظر خراب ہوئی وہیں سے گناہوں کی شروعات ہوئی، وہیں سے گناہوں کی شروعات۔ بد نظری ہوگی تو ذہن میں خیالات آئیں گے، ذہن میں جب خیالات آئیں گے تو پھر پلاننگز ہوگی، جب پلاننگز ہوگی تو پھر الگ الگ وسوسے آئیں گے، پھر اس پلاننگ پر عمل ہوگا، پھر گناہ ہوگا۔ اگر بد نظری ہی نہیں ہوگی تو نہ دماغ خراب ہوگا، نہ دل خراب ہوگا، نہ کوئی پلاننگ ہوگی، نہ کوئی گناہ سرزد ہوگا۔ تو یہ ساری بے چینی، ساری پریشانی، ان سب چیزوں کی جو اگر دیکھا جائے شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ بد نظری سے، بے حجابی سے، بے پردگی سے۔ یہ جو بد نظری، نظر جھکانے کی جو آیات قرآن مجید میں نازل ہوئیں، جو پچھلے بیان میں میں نے کہا، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو اور عورتوں کو ساتھ لیے۔ جس طریقے سے نظر جھکانے کا حکم مردوں کے لیے ہے نامحرم عورتوں سے، اسی طرح بالکل نظر جھکانے کا حکم عورتوں کے لیے بھی ہے نامحرم مردوں سے۔ میں اس پر آج لمبی بات نہیں کروں گا بد نظری کو، میں بس آخر میں اتنی سی بات کروں گا کہ زمانے کی جہالت کا عالم تو دیکھیں، زمانے کی جہالت کا عالم تو دیکھیں کہ قیمتی چادریں بے جان قبروں پر تو چڑھائی جا رہی ہیں، لیکن زندہ عزتیں جو ہیں وہ بے حجاب پھر رہی ہیں۔